سینیٹر ہمایوں مومند صاحب، یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے ابھی تک پانی کے مسئلے پہ، اس میں ایک نیا پہلو بھی ہے، ایک اور بھی اس کا پہلو ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب گروپ جو ہے وہ ایک طرف آپ کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے کہ جی گرینڈ الائنس بنانا ہے، عید کے بعد بنانا تھا، اب تو عید گزر گئی. دوسری طرف جو آج مظاہرے ہوئے ہیں اس میں وہ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ جے یو آئی ایف کے کارکن بھی ان میں شامل تھے. تو اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر پانی کے ایشو پہ جے یو آئی ایف جو ہے وہ جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے سندھ میں، تو اسلام آباد میں آپ کے ساتھ تو ابھی تک نہیں لگ رہا کہ کھڑی ہوئی ہے وہ؟ دیکھیں میں ابھی ویسے آج تیسرا دن ہے، لیکن خیر اینی وے یہ اس کے بعد اٹس ناٹ ٹائم کے باؤنڈ کہ جو آج تیسرا دن یا دوسرا دن ختم ہوا اور آپ کی ایک دم ساری چیزیں ہو گئی. اٹ ٹیکس ٹائم، اور خاص طور پہ وہ بھی ایسے دو. آپ کو لگ رہا ہے یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے گا؟ ہاں اس کا دیٹس دا نیچرل کورس، دیٹ از دا اونلی نیچرل کورس. اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ دیکھیں جے یو آئی کو دیکھیں، سندھ بلوچستان میں انہوں نے سب سے زیادہ اپنے جو ریزرویشنز جو انہوں نے جو پٹیشنز فائل کی اگینسٹ دا سیٹس، بلوچستان میں 9 کیے، سندھ میں 6 کیے، کے پی میں 5 کیے ہیں. سو سندھ از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ فرام دیئر پوائنٹ آف ویو کہ ان کے 6 سیٹیں وہاں سے کھائی گئی ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر وہاں سے چلتے ہیں اور جی ڈی اے آ جاتے ہیں، اور ہم لوگ جو گرینڈ الائنس بن رہے ہیں ان میں اگر آپ دیکھا جائے جی ڈی اے از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ آپ کا سندھ کے اندر ہوگا. دیکھیں ابھی ہم جب بات کر رہے تھے، یہ بات بتا رہے تھے کہ بھئی یہ جو فلڈ واٹر ہے، آپ کو 2 چیزیں سمجھنی چاہیے جب آپ فلڈ واٹر کے اوپر کرتے ہیں. ایک وہ فلڈ ہے جو اسی جگہ پہ بارش ہو رہی ہے، مطلب نیچے ہی بارش ہو رہی ہے اور وہ ڈائریکٹ پورے میدانی علاقے میں بارش ہو رہی ہے، اس کا وہ ہے. ایک ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بارشوں میں جو فلڈز اوپر سے آتے ہیں، اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ مینلی اس کا جو 90% کیچمنٹ ایریا ہے وہ آپ کا تربیلا سے نیچے ہے. سو دیٹ مینس تربیلا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اگر تربیلا کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس کو کہیں بھی کنٹرول نہیں کر سکتے کہ اس کے نیچے آپ کے پاس کسی جگہ پہ ریزروائر ہے ہی نہیں، اس نے سب کو توڑ تاڑ کے آگے نکل جانا ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کی آپ مثال دے رہے ہیں، سو دیٹ مینس اگین اٹ از رانگ. سو دا پرابلم از دیٹ ہم لوگ بیٹھ کے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا ایشو، ہم اس ایشوز کو سالو کرنے کے لیے ایسے وہ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. رہی بات پیپلز پارٹی، دیکھیں مے بی میں نے کوئی بات ذرا سخت کر دی ہو، سو آئی اپولوجائز فار دیٹ تھنگ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے بات بتائیں وکی لیکس کیا کہتی تھی؟ وکی لیکس کیا تھا؟ ایگزیکٹلی یہی تھا، میں آپ لوگ کام کرتے رہو، ڈرون اٹیکس کرتے رہو، ہم یہاں پہ شور شرابہ مچاتے جائیں گے. دس از دا سیم تھنگ. لیکن وہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے ٹرائبل ایریا میں، بات تو ایک ہی ہے نا، یہ مسئلہ سندھ کا ہے. بات ایک ہی ہے، پاکستان میں تھے، وہ پاکستان کے اندر تھا نا، اس وقت بھی یہ پریزیڈنٹ تھے نا، پاکستان کے اندر ہو رہے تھے اور یہ امریکہ کو کر رہے تھے. آج بھی یہ سندھ کے اندر ہو رہا ہے. آپ سوچ لیں کہ پاکستان کو آپ تشبیہ دے دیں سندھ کے ساتھ، اور پنجاب کو آپ اگر اس لحاظ سے پنجاب کو غلط باتیں کہتے ہیں، لیکن آپ فیڈرل کو تشبیہ دے دیں کہ جی وہ آ کے سندھ کا حق مار رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کریں گے. یہ کیوں؟ دس از ہاؤ دے بلیو ان، یہ ان کا جو کہتے ہیں تھاٹ پروسیس ایسا ہے. اسی طریقے سے یہ ساری زندگی سیاست اسی طرح کرتے آ رہے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے. رہی بات سی سی آئی کی، جو ایک سی سی آئی آپ نے بلایا تھا، وہ آپ کے اپنے تاج حیدر صاحب کہتے ہیں، ایک سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں کہتے ہیں کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل بلایا تھا. اس وقت تو آپ میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوا تھا جب آپ نے بلوا کے اس کے بعد کہا تھا کہ سینسس کے لیے دوبارہ سے وہ الیکشن کمیشن کو کہہ دیا تھا. سارے کے سارے یہ لوگ سوائے عوام کے ساتھ جھوٹ بولنے کے یہ لوگ اور کچھ نہیں کرتے. اچھا، اب اس کا آخر میں جواب دے دیں سر. ہم نے کچھ اور بھی پولیٹیکل ایشوز ڈسکس کرنے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب، یہ مسئلہ جو ہے آپ کا، ابھی تو مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس بلانا ہے، تو اس کے لیے سندھ کو باقاعدہ ایک کمپلینٹ کرنی ہوگی. وہ کمپلینٹ کیا آپ نے فائل کر دی ہے؟ جی بالکل، وہ بارہا لیٹرز جو ہیں وہ لکھے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ سی ایم صاحب نے کتنے لیٹرز جو ہیں وہ لکھے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے خلاف. دوسری بات، میں ابھی آپ نے جو پوچھا جو اتحاد بن رہا ہے، دوسری چیزیں بن رہی ہیں، دیکھیں سینیٹر صاحب تو اپنی وہ خار نکال رہے ہیں کہ آپ جو 65% سے زیادہ سندھ ہے، حیدرآباد رورل سے لے کے کمو شہید تک،
اس میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں. ایک بھی کیس پی ٹی آئی کے ان سپورٹرز کا اپنی الیکشن پٹیشن میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ جو اتحاد ہو رہا ہے مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا، میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن یہ احتجاج ہوگا. آپ بھی ضرور اس پہ نظر رکھیے گا، کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں تو مولانا صاحب کی کے پی میں اور ان کے اس میں جس پہ وہ بلیم دھرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک طرف تو پی ٹی آئی نعرے لگا رہی ہوگی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر کے خلاف، وہیں پہ مولانا صاحب جو ہے مے بی پیپلز پارٹی کے خلاف بھی لگا رہے ہوں، لیکن سب سے زیادہ نعرے تو ان کے پی ٹی آئی کے خلاف ہوں گے کہ جی ہماری سیٹیں انہوں نے لے لیں، دھاندلی کر لی. تو یہ موقع دیکھنے والا ہوگا جب یہ مل کے احتجاج کریں گے. اچھا، تو عقیل ملک صاحب، اب اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ نہروں کے پانی کے مسئلے پہ اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو فائدہ تو پھر ان کو ہوگا نا پی ٹی آئی کو. نہیں دیکھیں، یہاں پہ آپ نے میر صاحب کہا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ہے، بالکل میں لیٹرز دیکھوں گا تو ہو جانا چاہیے. اور ویسے بھی میرے خیال سے جتنے امپورٹنٹ پیپلز پارٹی والے ہمارے اتحادی ہیں، ان کی ریزرویشنز ہم بالکل ضرور دور کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ افہام و تفہیم سے ہی تمام تر معاملہ جو ہے حل ہونا چاہیے، اور واقعتاً یہ بھی اپنا موقف جو ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں رکھیں تاکہ فیڈریشن کا بھی ایک موقف آ جائے، اور اس میں جو ایک بیسٹ پاسبل سلوشن ہے، جو کسی صوبے کا حق مارے بغیر یا حق سلب کیے بغیر جو ہے آگے جو پیش رفت ہونی ہے افہام و تفہیم سے، وہ کم از کم ہو اچھا، جائے. ایک ایشو رہ گیا ویسے جی، میں ذرا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ جو 8 جولائی 2024 کی جس میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا، جس میں آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب نے صدارت کی، اس کے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ کس نے لیک کیے؟ میٹنگ منٹس کے بارے میں چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں جی کہ میٹنگ منٹس میں یہ کہا گیا جی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ان نہروں کی منظوری دی. یہ جھوٹ ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور اس کے بعد میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس نے بھی یہ کنوے کیا ہے کہ میٹنگ منٹس میں واقعی کوئی گڑبڑ ہے. یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو سامنے آئیں گے منٹس آف دا میٹنگ تو بات ہو سکتی ہے، بیکاز میں اتنی ڈیپر اس کی اپریسیشن نہیں ہے میری. نہیں دیکھیں نا، آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ وکیل بھی ہیں نا جی، تو یہ پریزیڈنٹ صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے ٹویٹ بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو ڈسون بھی کرتے ہیں، پھر میٹنگ منٹس جو ہیں اس میں بھی بات آ جاتی ہے، وہ اس کو بھی ڈسون کر دیتے ہیں. یہ چکر چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے بہتر یہ تمام تر اس معاملے کا جو حل ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہے، اور وہ جو ہے انشاءاللہ جلد ہی بلا لیا جائے گا. اگر انہوں نے فارملی، دیکھیں کوئی صوبہ بھی ہے وہ فارملی اس کا جو چیف منسٹر ہے وہ لکھ بھی سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بلائیں. اگر 12 دفعہ واقعی جس طرح شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد وہ بلا لیا جائے گا. اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ان اینی کیس جو اجلاس ہے ہر 90 دن بعد جو ہے وہ بلانا مقصود ہوتا ہے، اور اس کو بلانا بھی چاہیے، کیونکہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ تو ود ان 30 days کرنی ہوتی ہے، جو وزیر اعظم صاحب نے کر دی. اور اس میں اگر ایسی کوئی ریزرویشن ہے کہ سندھ سے کوئی ممبر ہونا چاہیے، تو میرے خیال سے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے.